ڈالیں گے نا پھر بستر کھول کر بیٹھ جائیں گے۔ تو فرمایا یہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، گاڑیاں کھاتے ہیں، فتوے لگتے ہیں، کوئی قتل کر دیتا، میں ان کو چلاتے چلاتے پھر آخری منزل جنت تک پہنچا دوں گا۔ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور ان کا حال درست کر دوں گا۔ حال درست کرنا کیا؟ اس ایک فکرے میں جو کو جنت میں نعمتیں نا، سارا قرآن حدیث برا سب آ گئی کہ ان کے سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، مکانات عمدہ، کھانے کے لباس، بیویاں، بچے، سب تخت و تاج ملے گا، بادشاہوں کی بادشاہی سے بڑھ کر۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ادنا ترین جنتی ہوگا نا، سب سے کم درجے کا، اس کو بھی جو جنت الاٹ ہوگی نا، وہ اس زمین کی سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ یہ مشرق سے مغرب تک دھرتی ہے نا، کتنی سلطنتیں، لوگ بڑے مغرور ہیں، یہ کچھ بھی نہیں، ادنا جنتی کی زمین جس کا مالک ہوگا نا، 10 زمینوں کے برابر۔ اس لیے 100 جنت ہے، اور اس کا اندازہ ہی کوئی نہیں کہ وہ زمین آسمان سے کتنی بڑی ہے۔ زمین آسمان ان کے سامنے کچھ بھی نہیں، اتنا بڑا جنت کا اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تو فرمایا کہ ان کے سارے کام پھر درست ہو جائیں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ لوگوں نے پوچھا کتنے ہیں بیچارے جو اولاد چاہتے ہیں، دم درود کراتے ہیں، علاج کراتے، نہیں ہوتا کوئی نہیں۔ وہاں اللہ کے رسول سے پوچھا کہ کچھ لوگ جو اولاد کے خاص مند ہیں، بچے دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی اولاد ہوگی؟ فرمایا ہاں، اور اتنا ہی ہوگا کہ صبح حمل، شام کو بچہ، اور ٹھیک ٹھاک بچہ پیدا ہوگا، اور نہ وہاں حیض ہوگا، نہ یہ خون وغیرہ ہوں گے، رہیں گے پاک صاف ادارے، مگر اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں دے گا۔ تو فرمایا جنت میں پہنچا دوں گا پھر جو اللہ کی راہ میں میرے دین کا کام کرتے ہیں، اور کام ان کے سارے درست کر دوں گا۔ یصلح بالہم، سارے ان کے کام ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی کام جو ہے نا اس میں گڑبڑ نہیں رہے گی۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا، اور اللہ انہیں پھر ان باغوں میں داخل کرے گا۔ دین کے خادم جو ہیں، باقی جو اپنا ہی دامن لیے پھرتے ہیں، فریضہ کام سے دین اب ہم نے ختم کی کہ دین کو قائم کرنے کی لوٹو، صرف اپنی نہ فکر کرو، جو دین سے بے خبر نہ ان کی خبر، ان تک دین پہنچاؤ۔ تو اس کے لیے حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک درویش تھا، خانقاہ میں رہتا تھا، درویشوں کے ساتھ وہاں عبادت کرتا تھا، مگر وہ پھر خانقاہ چھوڑ گیا، اور آ کر عابدوں کی بجائے وہ عالموں میں شامل ہو گیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیا فرق دیکھا کہ وہاں لوگ عبادت کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے؟ گفتم میں آنے عالم و زاہد سے فرق بودتا اختیار کر دی اللہ ہی فریق ہے، کہ اس درویش میں اور اس عالم میں کیا فرق دیکھا کہ تو نے ان کو چھوڑ کر ایسے ان کا ساتھ دے دیا؟ گفتاں گلی میں خیش برومی براز موت، اس نے کہا وہ جو ہے نا عابد، وہ صرف اپنی گودڑی بچا کر چاہتا ہے کہ لہروں سے بچا کر نکل جائے، بچ کر پار کر جائے، وہیں جہد میقات کے بغیر گری کرا، اور جو سچا عالم ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ ڈوبتے ہوئوں کو بچائے، بہت پیارا تڑپتا ہے کہ اور جو لوگ غلط ہیں ان کو درست کروں، اس لیے ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ فرماتا ہے تمہارے دماغوں میں سوال ہوتا ہے کہ یہ اللہ نبی بھیجتا ہے، ہمیں کہتا ہے کہ کوشش کرو، آپ ہی کیوں نہیں کہ فرمایا کر سکتا ہے، اس سے وہ عاجز نہیں، مگر یہ طریقہ نہیں انسانوں کے لیے، انہیں اختیار دے کر آزمایا کہ کون مرضی سے نیکی کرتا ہے کون۔ تو اب جو غلط لوگ ہیں ان کو درست کرنے کے لیے جو کوشش کریں گے، پیغمبروں والا طریقہ اختیار کریں گے، وہ میرے دین کی